اور میں یہاں ایک بات کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، غور و فکر کا مقام ہے۔ آج فوت ہونے والے بزرگوں کو پکارا جاتا ہے، کل کے بزرگوں بھی، پرسوں کے بزرگوں، پچھلی صدی کے بزرگوں کو بھی پکارا جاتا ہے، 5ویں صدی 8ویں صدی کے بزرگوں کو بھی پکارا جاتا ہے۔ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی نہ جو صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، بہت بعد میں آنے والے ہیں، اللہ کے بزرگ نیک بندے، عقیدہ توحید پہ کاربند، ساری زندگی عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور سنت کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے نام پر 11ویں اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہے۔ اگر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے اپنی بگڑی کے بنانے کا مطالبہ کرنا، ان سے اولاد مانگنا، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کا مطالبہ کرنا، اگر یہ درست ہے اور آپ کے ایمان میں شامل ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے بزرگ پہلے گزر چکے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ صحابہ کرام میں سے تم نے صرف علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، روافض کے کہنے پر، ان کی سوچ اور فکر کو فالو کرتے ہوئے، ان کے عقیدے کو اپناتے ہوئے صحابہ میں سے نہ ابو بکر نظر آئے، نہ عمر نظر آئے، عثمان نظر آئے۔ یہ مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام بہت بلند ہے، لیکن ابو بکر و عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ شان اور مقام میں، ان کی شان اور مقام کم ہے ان سے، چوتھا نمبر ہے، پہلے 3 نمبر ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی شان اور مقام ہر اعتبار سے بلند ہے۔ ابو بکر اس امت میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، ورع و تقویٰ میں، ولایت میں، کرامت میں، ہر اعتبار سے ان کی شان اور مقام بلند ہے۔ تو پھر ابو بکر کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ ابو بکر مدد کہتے ہو کوئی؟ یا ابا بکر مدد کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ اس لیے رافضیوں کو خوش کرتے ہو، یا تمہارا عقیدہ وہاں سے امپورٹڈ ہے، وہاں سے امپورٹ کیا ہے، وہاں سے لیا ہے عقیدہ؟ ورنہ ابو بکر کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اگر ولی مدد کرتے ہیں تو ابو بکر سے بڑا ولی اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر وہ عمر بن خطاب ہیں، شیطان جن کو دیکھ کے راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ عمر بن خطاب دوسرے نمبر پر انبیاء کے بعد شان اور مقام میں۔ یا عمر مدد کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں نہیں بلاتے ہو مدد کے لیے؟ اگر ولی مدد کرتے ہیں تو عمر جیسا ولی ہے کوئی؟ ابو بکر کے بعد عمر جیسا کوئی ولی نہیں۔ پھر عثمان ہے، عثمان کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ صرف علی کو رضی اللہ عنہم کیوں ایسا کرتے ہو؟ اور پھر اس سے اوپر جاؤ، یہ تو امتی ہے نا، ان سے بڑے ولی تو انبیاء ہیں کہ نہیں؟ انبیاء ہیں بڑے ولی کے نہیں؟ انبیاء سے بڑا ولی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں بلاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کے بارے میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اسی طرح رحم فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا، خاتم الانبیاء والمرسلین کو، فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی ابراہیم کے دین پر چلنا ہے، یکسو ہو کر ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنی ہے۔ وہ ابراہیم، ان کو کیوں نہیں پکارتے ہو یا ابراہیم مدد؟ نہیں سنتے ہیں کیا؟ مدد نہیں کر سکتے کیا؟ ان کے پاس طاقت نہیں ہے کیا؟ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق فوت ہونے والوں کے پاس بڑی بڑی کرامات اور بڑے بڑے تصرف ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر ہیں، کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ کہو نا یا عیسیٰ مرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ بھی امتیاز ہے
کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. فوت شدگان کو پکارتے ہو, زندہ کو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ نہ عقل پہ پورا, نہ منطق پہ پورا, نہ کتاب و سنت پہ پورا. کہاں سے بنایا ہے یہ عقیدہ؟ کیوں نہیں کہتے ہو یا عیسیٰ مرد؟ کیا عیسائیوں سے شرم آتی ہے؟ کیوں نہیں کہتے ہو؟ لاؤ نا نعرہ, لگاؤ نعرہ, فریادیں کرو یا عیسیٰ مرد. نہیں کرتے ہو نا. سوچو, سمجھو, غور کرو. یہ عقیدہ کتاب و سنت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ عقل والوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے, شعور والوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے.